کارکردگی ہے اس کی گواہی دے رہے ہیں اور سندھ کے پی بلوچستان یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اس سب لوگ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی جو کارکردگی ہے اس کی گواہی دے رہے ہیں اور سندھ کے پی بلوچستان یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ جو ہے وہ اس کا خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ کاش ان کے پاس بھی مریم نواز صاحب پہ جو ہے وہ اس کا خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ کاش ان کے پاس بھی مریم نواز صاحبہ جیسی وزیر اعلیٰ ہوتی اور مریم نواز صاحبہ نے اپنی خدمت اور کارکردگی سے جو ہے وہ یہ بتایا ہے کہ عوامی خدمت کرنے کا جذبہ کسے کہتے ہیں اور عوامی خدمت کا پروگرام کیسے لے کے آتے ہیں اور اس کے اوپر جو ابھی مختلف آرگنائزیشنز سروے کرتی ہیں وہ سرویز اس بات کا ثبوت ہیں. ابھی آئی کا سروے آپ نے دیکھا جس کے اندر ایک 70% کے قریب لوگ جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی سے متاثر ہیں اور اسی کی تکلیف ہے بیچارے جو کچھ سیاسی بونے ہیں کچھ بیچارے سیاسی یتیم ہیں جن کو کچھ سمجھ نہیں آتی وہ بار بار مطلب عمران خان کو اڈیالہ میں جو ہے وہ مٹن ملا کے نہیں انہوں نے نہایا کہ نہیں تو مطلب اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ ان کی چلتی رہتی ہے. کل ایک مزیدار ایونٹ ہوا ہے لاہور کے ایک ہوٹل کے اندر اور اس مزیدار ایونٹ پہ جو ہے وہ کچھ باتیں ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب جو ہے جن کو اپنے نمبر بنانے کے لیے جو ہے وہ ظاہر ہے کچھ تگ و دو کرنی پڑتی ہے. میں سمجھتی ہوں ان کی مسائل کا مجھے اندازہ ہے کہ وہ ظاہر ہے جب وہ ڈیالہ جاتے ہیں تو پھر ماں بہن کی گالیاں جو ان کو سننے کو ملتی ہیں اس کو بیچاروں کو کور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ جو ہے نا دال روٹی کا انتظام کرنا پڑتا ہے. تو اللہ جانے وہ جو وائٹ پیپر دنیا میں جو ہے وہ ہمیشہ حکومتوں کے خلاف اس کے خلاف آیا جاتا ہے. کسی نے میرا خیال اپوزیشن لیڈر صاحب کو یہ نہیں بتایا کہ بھائی جان وائٹ پیپر جو ہے اس کا مطلب سفید جھوٹ پیپر نہیں ہوتا. وائٹ پیپر جو ہے اس کی اردو جو ہے وہ یہ کر کے آپ نے سفید جھوٹ نہیں چھاپنا تھا لیکن موصوف نے چھاپ دیا. اور مجھے جو ہے وہ ان کی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا مجھے جواب دینے کی ضرورت پڑے. کچھ چیزیں ہیں جو بڑی مزیدار ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. پہلے تو مجھے یہ پتہ چلا کہ ان کو بڑا شوق ہے مریم نواز سے مناظرہ کرنے کا. تو وہ آپ نے نہیں ٹک ٹاک پہ اس پہ دیکھتے ہیں رکو ذرا بھائی رکو ذرا اتنا مطلب کیا جلدی ہے ابھی مطلب بھائی اتنا اپنا قد بڑھانے کی کوشش نہ کریں. آپ تو میرے سے مناظرہ نہیں کر سکتے مریم نواز سے تو مناظرہ بہت ہی دور کی بات ہے اور آپ کو کسی ٹاک شو میں پتہ چلے میں آ رہی ہوں آپ بھاگ جاتے ہیں تو ایسے نہ کیا کریں نا. یہ باتیں پھر مجھے بتانی پڑ جاتی ہیں. آپ دیکھیں نا اتنا شوق ہے اپوزیشن لیڈر صاحب کو جھنڈا لگانے کا کہ جب وہ بزدار کی حکومت میں جو ہے پارلیمانی سیکرٹری تھے ان کو کسی نے پوچھا نہیں تھا اور اب وہ اپنا جھنڈا لگانے کا شوق اپوزیشن لیڈر بن کے جھنڈا لگا کے شوق پورا کرتے ہیں. پاکستان کی تاریخ کے شاید واحد اپوزیشن لیڈر ہوں گے جو اپنی گاڑی پہ جھنڈا لگاتے ہیں. تو اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے ہمیں کوئی بات نہیں مطلب ٹھیک ہے بندے کو مطلب ہوتے ہی ہیں شوق تو وہ جھنڈا لگا کے اگر اپنا شوق پورا کرنا چاہتے ہیں تو شوق سے کر لیں مجھے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اچھا نہیں لگتا نا ان کو انٹائٹلڈ ہی نہیں ہے وہ جھنڈا لگانے کے پروٹوکول بھی ان کو پورا چاہیے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ کل جو افطار پارٹی انہوں نے دی جس کے اوپر انہوں نے یہ سفید جھوٹ پیپر چھاپا اور اللہ جانے ویسے یہ بھی میں نے پتہ کرانے کی کوشش کی ہے کہ یہ باہر سے کسی نے ان کو بنا کے بھیجا ہے یا یہ یہاں پہ ہی کہیں کو کارستانی ہوئی ہے. لیکن جس نے بھی بنا کے بھیجا ہے میرا بچر صاحب کو بہت ایک مفید اور مفت مشورہ ہے کہ جناب اس کو بلاک کر دیں. جس نے آپ کو یہ چیزیں بھیجی تھی نا خواہ مخواہ آپ کی سبکی کرانے کی کوشش کی ہے اس کو بلاک کر دیں. وہ آپ کا دوست نہیں ہے چونکہ جو گفتگو آپ نے فرمائی ہے اس پہ جو ہے وہ یا تو آپ کی کم معلومات کے اوپر جو ہے وہ دکھ کا اظہار کیا جا سکتا ہے یا آپ کی نان سیریسنس جو ہے اس کو جو ہے وہ بندہ کویشچن کر سکتا ہے یا آپ کی جو قابلیت ہے اس کے اوپر کویشچن اٹھتے ہیں کہ جس شخص کو صحیح معلومات ہی نہیں ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہے پنجاب اسمبلی کا مطلب یہ بھی ظلم ہے. اور ان کا تو حال یہ ہے کہ یہ اپنے خود لوگوں کو فیس نہیں کر سکتے. بچر صاحب کو تو کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں مانتا ان کی پارلیمانی پارٹی کے اندر. اور کل بھی سنا ہے کہ جو ہے افطار پارٹی کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب اور بچر صاحب گاڑی میں بیٹھ کے نکل رہے تو پیچھے سے لڑائی ہو رہی تھی بل کتنے دینا ہے. تو یہی آپ کو پرابلم ہے. اب دیکھیں نا اس طرح کی باتیں ہیں بتانے والی. اب میں کیا اس پہ مطلب کو بات ہے ہی نہیں اور بتانے والی.
اب بل دینے میں وہاں لڑتے رہے آپس میں، ایک بل کتنے دینا ہے. اور یہی جب انہوں نے ایک اور پتہ نہیں کون سا ایونٹ کیا تھا جس کے اوپر انہوں نے پول کرنے تھے پیسے، کانا کا شاید جلسے کی بات مجھے، اس پہ پہاڑیاں نکلی تھی. اس کے جلسے پہ جو ہے وہاں پر بھی تھپڑو تھپڑی ہو گئے تھے پنجاب اسمبلی کے اندر، اور وہاں پہ باقاعدہ اپنے جو ہے وہ لابی کے اندر ان کو ایک دوسرے کے گریبان پکڑے تھے کہ جی وہ پیسے کس نے دینے ہیں. تو کل بھی جو ہے وہ یہی ہوا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ مائک کام نہیں کر رہا تھا، اور بچے صاحب ویسے بھی شریف آدمی ہے، وہ بولتے کچھ اور ہے سمجھ کچھ اور آتی ہے. تو کل مائک بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، کل تو بالکل ہی مطلب تباہی تھی. اور مجھے جو وہاں لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو پھر ہم نے روٹی پہ ہی فوکس کیا افطاری کے اوپر نا. تو بنتا بھی یہی تھا، جب آواز نہیں آ رہی، جب کوئی مطلب ہے ہی نہیں، کوئی فیکٹس آف دا میٹر ہی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے بندہ پھر مطلب روٹی پہ فوکس کرے نا، افطاری ہونے والی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ بچر صاحب کی کارکردگی مشہور زمانہ بزدار صاحب کے دور کی اتنی اچھی تھی. تو وہ ذرا ہمت کرتے بچر صاحب جو ہے جمہوریت کا بڑا رونا روتے ہیں، بڑا ان کو مطلب وہ ہوتا ہے، ہر بات کا جواب کیا ہے، ہمارے ساتھ سیاسی انتقام ہو رہا ہے. وہ مجھے قسم سے ان کی باتیں جو ہے نا وہ باتیں کم اور میلو ڈرامہ زیادہ لگتا ہے. سو یہ سوال ہی نہیں لیے کل بچر صاحب نے، ہمت کرتے ذرا سوال لیتے، تاکہ دیکھیں نا یہ سارے میرے بھائی یہاں موجود ہیں، بہنیں بھی ہیں کچھ، وہ مجھ سے سوال پوچھتی ہیں، میں ان کو جواب دیتی ہوں اپنی بساط کے مطابق. تو سوالات پوچھنے کا جو ہے وہ بھی مطلب ایک سیشن رکھ لینا تھا. ٹھیک ہے وہ روٹی پہ فوکس تھا ضرور سب کا وہاں، لیکن مطلب ایسے دکھانے کو 2-4 سوال پوچھ لیتے تاکہ آپ کو لوگ بتاتے تو صحیح، آپ سے پوچھتے تو صحیح. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جس بزدار کے ساتھ یہ پارلیمنٹری سیکرٹری تھے، اس بزدار کو یتیم بیچارے معصوم کو ساری پارٹی ڈس اون کرتی رہی. ان کے اپنے ترجمان جو ہے وہ کہتے رہے مجھے افسوس رہا کہ میں بزدار کے ترجمان ہوں. اور وہ عمران خان سے لے کر پوری پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ کہتی رہی کہ بہت بڑی غلطی تھی بزدار کو مسلط کرنا، بزدار کی کارکردگی کسی قابل نہیں تھی. اور آج مریم نواز کے سارے منصوبے جو ہیں اس کو بزدار کو کہہ کے وہ جو ہے وہ اپنے نمبر ٹانگ رہے ہیں. اگر بزدار انہیں جگہ ہوں تو اپنا نام خود تو بتا لیتا غریب، وہ بیچارہ اپنے آپ کو شباز شریف بتاتا رہا ہے کہ میں شباز شریف لگا ہوا ہوں پنجاب کے اندر. تو یہ مطلب بچر صاحب نے جو ہے وہ کیا. پہلے تو جرنلسٹ ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے اس کی بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارا منصوبہ تھا. ان موصوف کو جو ہے وہ روڈا کا جو روڈا تھا جس ایک پروجیکٹ، وہ بھی بائی دا وے جس طرح سے تباہ و برباد کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے، اور جس طرح سے اس کے اندر بندر بانٹ ہوئی، اور اس پروجیکٹ کے اندر بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے ضرور لگایا گیا جرنلسٹ کو، لیکن یہ کہا گیا کہ سارے پیسے نا اپنے اپنے پلاٹوں کے آپ نے خود دینے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ جو جرنلسٹ ہاؤسنگ سوسائٹی فیز 2 جو فیز 1 شہباز شریف صاحب نے بنایا تھا، اس کا فیز 2 انشاءاللہ تعالیٰ بنانے جا رہی ہیں. اور اس کے اندر صرف جو ہے وہ کسی جرنلسٹ سے پیسے نہیں لے کے کمائے جائیں گے. یہ گورنمنٹ کی جو ذمہ داری ہے، گورنمنٹ اپنی ذمہ داری پوری کرے گی. تو بچر صاحب دا جھوٹ نمبر 1. ویسے اگر میں ان کو جھوٹ نمبر بتانا شروع کروں تو مطلب ویسے مجھے خیال آیا کہ بچر صاحب نے روزے کا بھی خیال نہیں کیا. مطلب بندہ روزے میں ہی مطلب کوئی لحاظ کر لیتا ہے، مطلب جھوٹ سے تھوڑی سی پرہیز کر لیتا ہے، بٹ نہیں. عمران خان کے چیلے ہوں اور ان کا جو ہے وہ سچائی سے اور اس سے کوئی تعلق ہو، یہ ممکن نہیں ہے. اچھا اب یہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی پریس کلب کو ہم نے گرانٹ دی. بڑا اچھا کیا آپ نے گرانٹ دی، اور جو ہے وہ گرانٹس ہر گورنمنٹ دیتی ہے. اور انہوں نے خود جو ہے وہ غالباً کہا کہ 2 کروڑ روپیہ شاید انہوں نے کہا کہ جو غلط ہے یہ پھر چیک کرائیں. جس نے بھی آپ کو بتایا نا اس کو مطلب میں کہہ رہی بلاک کر دیں، اس کو آئندہ اس سے بات نہیں کرنی آپ نے، میرا مشورہ ہے آپ کو. تو پریس کلب کی گرانٹ 1% نہیں، 2% نہیں، 200% زیادہ جو ہے وہ پریس کلبس کے ساتھ جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کھڑی ہیں. اس کے بعد کسان کارڈ کا بڑا رونا رویا، اور کسان کارڈ پہ انہوں نے کہا کہ جی وہ ہم نے تو پتہ نہیں مطلب جھنڈے گاڑ دیے تھے. ایک بات وہ کسان کارڈ پہ آنے سے پہلے وہ بھول گئے جو ان کا کریڈٹ بنتا ہے. دیکھیں آج میں بزدار صاحب کی حکومت کا ایک کریڈٹ کسانوں کے حوالے سے دیکھیں بتانا چاہیے، جو کام کسی نے کیا ہو وہ بتانا ضرور چاہیے. تو بزدار صاحب کی حکومت میں 2 عدد کسان جو ہے نا ان کو اسی ٹھوکر نیاز بیگ کے گولیاں مار کے شہید کیا گیا تھا. یہ نہیں بتایا بچر صاحب نے. میں بتا دیتی ہوں، میں بیٹھی ہوں نا اسی کام کے لیے، تنخواہ بھی اسی کام کی ملتی مجھے. تو 2 جو کسان ہیں نا ان کو آپ نے کسان کارڈ دیے نہیں دیے.
آپ نے ان کو جو ہے وہ اپنا ٹریکٹر سکیم آپ کہتے ہیں ہم نے دیا، آپ نے کسی کو کچھ نہیں دیا، لیکن آپ نے 2 کسانوں کو ان کی زندگیاں ضرور لیں، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ یہ جو کسان کارڈ ہے بائی دا وے، یہ پہلے بھی میاں نواز شریف صاحب نے اپنے دور حکومت میں جو ہے وہ شروع کیا تھا، اور اب بھی یہ کسان کارڈ مریم نواز شریف صاحب آگے لے کے چلی ہیں۔ بیچ میں یہ آئے تھے، ضرور تھے، کودے ضرور تھے، جیسے صحت کارڈ میاں نواز شریف صاحب کا پروجیکٹ ہے 2015 کے حساب کے رنگ کرنے سے وہ پروجیکٹ تو ان کا نہیں ہو جائے گا، ویسے ہی کسان کارڈ جو ہے وہ پہلے بھی میاں نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں شروع کیا گیا تھا، اب بھی جو ہے وہ ویسے ہی کسان کارڈ جو ہے وہ پہلے بھی میاں نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں شروع کیا گیا تھا، اب بھی جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ اس کو شروع کیا ہے، اور اس کے اندر جو 54 ارب روپے کے جو قرضے ہیں اس وقت تک وہ چھوٹے کسانوں کو دیے جا چکے ہیں۔ اور انہوں نے کیا کیا تھا بھائی، مطلب کمال 2 نمبری ہوتی تھی، مطلب میں کہتی ہوں کہ جینیس تھے یہاں جو نا ایول جینیس وہ بیٹھے ہوئے تھے ان کی گورنمنٹ کے اندر۔ انہوں نے کارڈ کوڈ کسی کے نہیں بنائے، انہوں نے اس کے پیسے ضرور لیے، ہر کسان سے کارڈ بنانے کا 500 روپیہ لیا، اور میری اطلاع کے مطابق وہ کارڈ ابھی بھی جو ہے نا وہ رنگ روغن ہوئے ہوئے، وہ ابھی بھی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں نا کسی ڈسٹ بن میں پڑے ہوئے ہیں، اتنی ساری تعداد میں کسانوں نے ان کے جو ہے وہ کارڈ لیے ہی نہیں تھے، بیکاز ان کے کارڈز جو ہے وہ اس قابل نہیں تھے، نہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی سبسڈی تھی جیسے چیف منسٹر صاحبہ نے دی ہے۔ ہر ایک جو ہے وہ فصل سے پہلے ان کو ربی کی فصل ہو، خریف کی فصل ہو، اس سے پہلے مریم نواز شریف صاحبہ کسانوں کو جو ہے وہ جو ہے فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو علیحدہ ہے میکنائزیشن ہے، جو جدید ترین آلات ہیں جو اس وقت پنجاب کے اندر الحمدللہ بڑی تعداد میں کسانوں کو جو ہے جو رینٹ پہ لے سکتے ہیں ان کو دیے جا رہے ہیں۔ سپر سیڈرز جو ہیں 5000 اس سال کے اندر ہم نے کسانوں کو دے دینے ہیں، جس سے اسموگ میں بھی، اور ہاں دیکھیں اسموگ سے مجھے بات یاد ہے، بچے صاحب نے کوئی سمجھائے کہ سر وہ نا جو اسموگ ٹاور اور جو ہے نا اس کے اندر فرق ہوتا ہے، آپ کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اسموگ ٹاور اور ایئر مانیٹرز یہ 2 مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کی اردو میں کروا کے بھجوا دوں گی۔ انہوں نے کہا کہ جی وہ اسموگ ٹاور لگائے تھے تو اسموگ ٹاور کا منصوبہ فیل ہو گیا ہے، پورے پنجاب میں کہیں پر بھی اسموگ ٹاور نہیں لگایا گیا، ہم نے لگائے ہیں ایئر مانیٹرز جو پورے پاکستان میں صرف 2 تھے جب مریم نواز صاحبہ کی حکومت آئی، اور ان ایئر مانیٹرز کو اب اس وقت 60 ایئر مانیٹرز اس وقت پنجاب کے اندر صرف کام کر رہے ہیں۔ تو بھائی جان مہربانی کریں، ایئر مانیٹر میں اور اسموگ ٹاور میں جو فرق ہوتا ہے نا، ویلے وقت میں کسی وقت اگر آپ کو اڈیالہ کے بعد فرصت مل جائے تو کسی سے پوچھ لیجیے گا کہ ان دونوں چیزوں میں فرق ہوتا ہے، تو ایویں مطلب پھر آپ نے پھر وہی بات کی ہے نا، پھر مجھے جس کے اوپر بتانا پڑ رہا ہے کہ نہ کیا کرے اس طرح کی باتیں، لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، میں نہیں کر رہی لیکن لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد جو ان کا کسان کارڈ جو یہ کہتے ہیں ہم نے شروع کیا تھا، وہ صرف ٹویٹوں کے لیے تھا، وہ صرف میڈیا میں تشہیر کے لیے تھا، اور اس سے جو ہے وہ کارڈ جو جیسے میں نے کہا کہ کسی نے لیا نہیں، کسی نے استعمال نہیں کیا، بٹ 500 روپے اکٹھا کر کے پیسے واہ کما لیے تھے انہوں نے، وہی جو ان کو خیرات کھانے کی پرانی عادت ہے اسی کی کنٹینیوٹی تھی۔ اور یہ ویسے بھی یہ جو اسکیم ابوزار دور میں آئی تھی وہ ایکچولی کھاد کے اوپر 300 روپے کی سبسڈی تھی، جو ورلڈ بینک کا ایک پروگرام تھا، اس کے تحت کسانوں کو انہوں نے 300 روپے کی سبسڈی دینی تھی کارڈ جو ہے وہ کھاد کے اوپر، اس کو انہوں نے کسان کارڈ بنا کے، مطلب عادت ہے نا صدقہ خیرات کھا کے شوکت خانم چلانا ہے، سیلانی کے لنگر خانے دکھا کے اپنے نمبر ٹانگنے ہیں، تو یہ پرابلم ہے، پرانی عادت ہے، پرانی عادتیں ظاہر ہے جاتی نہیں ہیں۔ اور جو یہ کسانوں کا جو جب ان کا حال یہ تھا اس کسان کارڈ کا کہ اس کسان کارڈ کو کسانوں نے بھی جو ہے وہ منہ نہیں لگایا، اور اس وقت چیف منسٹر پنجاب کے کسان کارڈ کے اوپر جیسے میں نے کہا کہ 54 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ خریداری ہو چکی ہے۔ اچھا اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جو وہ تھے کرونا والے بھائی جان، جو ان کو پتہ نہیں تھا کہ کرونا کاٹتا ہے یا نہیں، وہ جب جنوبی پنجاب گئے سیلاب کے دنوں میں تو انہوں نے جا کے کہا کہ یہ بہت سود مند ہے کسانوں کے لیے سیلاب، فصلیں بہت اچھی ہوں گی۔ ہاں جی، یہ تھے بزدار صاحب جن کو کہہ رہے ہیں کہ اس نے کسان کارڈ پرسیو کر کے کسانوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر دیا تھا، نہ کیا کرے اس طرح کی باتیں، پھر میرا ہانسا نکل جاتا ہے۔
اچھا اس کے بعد جو ہے وہ ایک ان کی وہ اور وزیر تھی، وہ بھی جنوبی پنجاب سے تھی، وہ کہتی تھی حکمران نیک ہو تو بڑی بارشیں ہوتی ہیں، اور پھر وہ سیلاب کو جو ہے وہ اس طرح سے جسٹیفائی کیا کرتے تھے. اور یہ کسان کا گرین ٹریکٹر جو ہے وہ پہلے میاں نواز شریف صاحب نے شروع کیے، اس کو شہباز صاحب آگے لے کے گئے، اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت 10 لاکھ روپے کی سبسڈی ایک گرین ٹریکٹر کے اوپر دے رہی ہیں. اور اس وقت ان کا ٹریکٹر نہ آیا، نہ کسی نے دیکھا، نہ تھا. مریم نواز صاحبہ کے 10,000 سے زیادہ تقریباً جو ٹریکٹرز ہیں وہ اس وقت لوگوں کو دیے جا چکے ہیں. اس کے بعد ہونہار اسکالرشپس، انہوں نے کہا کہ ہونہار اسکالرشپس بھی ہے، انہوں نے ٹویٹیں دکھائی ہیں. اچھا ان کی ساری کارکردگی جو ہے نا وہ ٹویٹوں کے اوپر ہے. ٹویٹس ہم نے ٹویٹ کی تھی بھلے وقت میں کہ ہم اسکالرشپ دیں گے، اس کا نام اللہ جانے انہوں نے کیا رکھا، لیکن وہ بھی کسی ایک اسٹوڈنٹ کو، میں چیلنج کر کے کہہ رہی ہوں، کسی ایک اسٹوڈنٹ کو کوئی اسکالرشپ نہیں ملا. انہوں نے دیا ہے، لیکن جو انہوں نے دیا میں نے جیسے کہا کہ وہ مجھے بتانا پڑے گا آج. انہوں نے پیٹرول بم دیے بچوں کو، انہوں نے ان کے مقدر میں جیلیں لکھوائیں، انہوں نے بچوں کے ہاتھ میں کیلوں والے ڈنڈے، غلیلیں اور پتھر دیے. اور لیکن اب جو لیپ ٹاپ اسکیم ہے، پہلے بھی شہباز صاحب کی اسکیم تھی، اس کو دوبارہ جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ آگے لے کے جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہونہار اسکالرشپس جو ہیں وہ بھی 30,000 بچوں کو دیے جا چکے ہیں. اچھا میں نے وہ دیکھا، انہوں نے کہا میرا نام لے کے انہوں نے کہا کہ وزیر اطلاعات کہتی ہیں کہ 50 منصوبے مکمل ہو چکے ہیں. پیارے بھائی، یہ اتنا ٹائم آپ کے ساتھ ویسٹ کرنے کے لیے میڈیا کا زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتی، لیکن یہ ذرا دکھائیں جی، یہ جو سارے منصوبے ہیں نا، ان میں سے کوئی منصوبہ ٹویٹوں پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اور کوئی منصوبہ صرف اشتہاروں کے لیے نہیں ہے. اشتہاروں کی تکلیف ہے ویسے آپ کو بہت ہوتی ہے، بیکاز جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے نا کہ یہ تمام اقدامات ان کے لیے ہو رہے ہیں، تبھی لوگ سروے میں کہتے ہیں کہ ہم مریم نواز کی کارکردگی سے مطمئن ہے. آپ کو تکلیف ہوتی ہے، یہ تکلیف آپ کو بھی برداشت کرنی ہے. اس پہ میری معذرت ہے، اس پہ میں آپ کی ہیلپ نہیں کر پاؤں گی، اس میں آپ کو جو ہے وہ کرنا پڑے گا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ مفت ادویات جو ہے انہوں نے اپنے دور حکومت کے اندر جو آؤٹ ڈور ہے اس کے اندر سے بھی ادویات، مفت ادویات ختم کر دی تھی. گھروں پہ تو ادویات پہنچانے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. مریم نواز صاحبہ نے جو 4 بڑی بیماریاں ہیں، خدا نخواستہ اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے، ان 4 بیماریوں سے متعلق کینسر ہے، ہارٹ ہے، ہیپاٹائٹس ہے، ٹی بی ہے، ان سب کی دوائیاں لوگوں کے گھروں پہ جاتی ہیں اور 2-2 مہینے کا سٹاک ان کے پاس جاتا ہے، اور یہ جا رہا ہے. تو یہ جنہوں نے اپنے دور میں جو ہے، اور کینسر کے مریض آپ کو یاد ہوگا وہ میٹرو آ کے بند کرتے تھے، وہ آ کے احتجاج کرتے تھے، کینسر کے مریضوں تک کو دوائیاں بند کر دی. تو یہ ان کی کارکردگی تھی. لیکن چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ صحت کارڈ بھی میاں نواز شریف صاحب کا تھا، اور اس کے بعد ڈائلیسس پروگرام جو ہے 10 لاکھ کا کارڈ جو ہے وہ ڈائلیسس پروگرام کے تحت لوگوں کو مل رہا ہے. اور حسب عادت حسب روایت، مطلب ایئر ایمبولنس میں بھی جھوٹ بولا. وہ ہم نے نا ایک دفعہ ٹویٹ کی تھی، ہم نے سوچا تھا کہ ہم ایئر ایمبولنس لانی ہے، تو بھائی 3.5 میں اس سال تھے نہ لے آتے. مریم نواز نے لا کے دکھا دی نا 6 مہینے کے اندر. جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ کر کے دکھاتے ہیں. اور ہمارے تمام منصوبے جو ہیں یہ تمام جس کی فنڈنگ موجود ہے، تمام منصوبوں پہ کام ہو رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی جو ایئر ایمبولنس اور الیکٹرک بسوں کا جو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے منصوبہ شروع کیا تھا، آپ نے ٹویٹ ضرور کی تھی، اس کے بعد آپ سو گئے تھے گھر. بزدار صاحب کو نیند آپ کو پتہ بہت آتی ہوتی، تو وہ سو گئے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ جواب دینا پڑے گا. ویسے تو آپ کو پتہ نا 20 سال کا منصوبہ تھا، ہم 20 سال کے لیے آئے ہیں. تو یہ ایئر ایمبولنس جو ہے یہ بھی 6 مہینے کے اندر چیف منسٹر نے لا کے دکھائی. اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرک بسیں جو ہیں وہ بھی ہم لائیں گے، وہ ہو جائے گا. اب دیکھیے یہ وہ کام تھے جو کیے جانے چاہیے تھے، نہیں کیے. اور اب کون کر رہا ہے؟ یہ یقیناً مریم نواز ہیں، جنہوں نے وہ الیکٹرک بسیں لائیں گے نہیں، لا کے دکھا دی. اس وقت لاہور کی سڑکوں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اور 300 بسیں جو ہے اس کا فلیٹ انشاءاللہ چند مہینوں کے اندر باقی ضلعوں کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ نظر آئے گا. تو کام کرنا اس کو کہتے ہیں. وہ جو ہے وہ ٹویٹ کر لینا، اور جو ہے وہ ورلڈ بینک کے پروگرام کو کہنا میرا پروگرام ہے، نواز شریف کے صحت کارڈ کو کہنا میرا پروگرام ہے، نواز شریف شہباز شریف کے جو ہے وہ ٹریکٹر اسکیم کو کہنا میرا پروگرام ہے. تو بھائی مطلب پھر آپ کے لیے دعائی کی جا سکتی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم نے وہ نا مویشی پال اسکیم شروع کی تھی جس کو انہوں نے لائف اسٹاک کارڈ کہا. نہیں بھائی جان نہیں، ایسے نہیں. آپ کا پروگرام تھا انڈے کٹے مرغیاں، کہ جو ہے وہ کٹے ہوں گے، پھر پتہ نہیں مرغیاں ہوں گی، پھر پہلے انڈے ہوں گے. پتہ نہیں یہ سمجھ ویسے مجھے اس وقت بھی نہیں تھی آئی کہ پہلے انڈے ہوں گے کہ پہلے مرغیاں ہوں گی، مطلب جو بھی ہوگا وہ بھی نہیں تھا ہوا. تو یہ لائف اسٹاک پروگرام جو ہے
یہ لائف اسٹاک کارڈ جو ہے یہ فیٹننگ پروگرام ہے مویشیوں کے لیے. جن کے پاس فارمز ہیں جو مویشی پالتے ہیں ان کو فیٹننگ کے لیے جو ہے یہ پیسے دیے جا رہے ہیں. خواتین کو اس میں جو ہے وہ زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. وہ اپنے مویشی خرید سکتی ہیں. ان کو فیٹننگ پروگرام کے ذریعے ان کو جانور جو ہے وہ تندرست پالنے کے لیے جو ہے وہ یہ چیزیں دی جا رہی ہیں. اور خالی یہ نہیں, اس کے ساتھ ان کا ایکسپورٹ لنک چیف منسٹر صاحبہ نے ڈیولپ کیا ہے. جو مویشی اچھی صحت مند جو ہے وہ ہوگا, جو جن کی ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے باہر دنیا کے اندر, اور وہ ڈیمانڈ صرف نہیں ہے, بہت سارے ملکوں کے ساتھ چیف منسٹر صاحبہ نے ان کو ان جانوروں کو باہر بھجوانے کا ایک پروگرام بھی پورا ترتیب دیا ہے. یہاں سے یہ مویشی جو پالے جائیں گے ان کو باہر بھجوا کر زرعی مبادلہ بھی کمایا جائے گا, اور ان لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا جن کا جانور باہر جائے گا. تو یہ انڈے کٹے مرغیاں پہلے کے انڈے پہلے وہ نہیں ہے, یہ آپ کی سمجھ سے کچھ اوپر کا پروگرام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے